نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آج کے اس دور میں دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایک بیماری ہے جس کو گھبراہٹ کی بیماری کہتے ہیں۔ یا تو اس کا دل کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے وہ شخص جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے صبح میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے شام میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ خاص طور پر میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور مجھے کال بھی آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، جیسے پورنیما اماس وغیرہ ہوتا ہے۔ جب یہ دن آتا ہے، ان دنوں میں سے کوئی بھی دن پورنیما ہو یا اماس ہو، تو بہت سارے لوگوں کو آٹومیٹک یہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ایک بات یاد رکھنا کہ ایسے دنوں میں لوگ واقعی ہی جو ہے نا جادو ٹونوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز میں جادو ٹونا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایسے دنوں سے یا ٹینشن میں نہ لائیں کہ بھئی آج جو ہے فلاں دن ہے فلاں دن ہے، بلکہ میرے بزرگوں جو ہے نا ہم ان چیزوں کو ایک حد تک محدود رکھیں۔ اب آدمی جو ہے نا ہر کام میں اسی چیز کو لے کر بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر واقعی کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہے، اس پریشانی میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو ہے صاحب ایمان کو کہ کسی بھی مسجد میں جا کر 7 نل میں سے پانی لے، اور پانی لینے کے بعد 7 نل میں سے ایک بوتل میں پانی جمع کر لے، اور اس بوتل کے اوپر پانی کے اوپر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اول آخر یعنی شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی لگا لی جائے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر روزانہ صبح شام 1 مرتبہ اس پانی کو پیا جائے، پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس پریشانی میں مبتلا ہے اور میری اس باتوں پر عمل کر لے، انشاءاللہ اس کی جو ہے نا گھبراہٹ کی بیماری، بھولنے کی بیماری تمام کے تمام ختم ہو جائے گی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا جامع عمل ہے میرے بزرگوں کہ انسان جس کام کے لیے بھی، جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ اس کام میں اس کی مدد فرمائیں گے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مطلب ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے اس کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام لے کر تیری بڑائی کرتے ہوئے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ اور جب کوئی انسان اللہ کا نام لے کر کسی کام کو شروع کرتا ہے تو پھر وہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کام میں اس کی مدد فرماتے ہیں، پھر وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، ہم کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کوئی بھی کام کی شروعات کریں گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو ناکامیابی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تو اگر کوئی بھی مسئلہ اس طریقے کا ہے جو میں نے بتایا، تو میرے بزرگوں میری اس بات پر عمل کر لیجئے، اور پھر بتانا کہ جو ہے واقعی میں نے عمل کیا اور اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فلاں کام کیا تھا، اللہ نے مجھے اس کام میں فائدہ دیا ہے، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی ہے، میرا ایک مقصد تھا جس کے لیے میں نے کام کیا، اللہ نے مجھے اس کام جو ہے نا مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ناکامیابی کا تو جو ہے میرے بزرگوں جو ہے دور دور تک بھی کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ آج یہ چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟
ہماری زندگی سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برے تمام باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔